آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سمیر 25 سال کے ایک محنتی، ایماندار اور ذمہ دار نوجوان تھا۔ اس کی شادی اس کی خالہ کی بیٹی ثنا سے ہوئی تھی، جس کی عمر 22 سال تھی۔ ثنا کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔ شروع میں دونوں کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ سمیر ہر روز صبح کام پر چلا جاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا، جبکہ ثنا گھر کے تمام کام سنبھالتی تھی۔ سمیر اپنی بیوی پر بے حد اعتماد کرتا تھا اور کبھی اس پر شک نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ شادی کے بعد پورا 1 سال گزرنے کے باوجود ثنا کی والدہ یعنی سمیر کی خالہ اپنی بیٹی سے ملنے ان کے گھر نہیں آتی تھی۔ جب بھی سمیر اس بارے میں پوچھتا تو ثنا یہی کہتی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں یا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتی۔ سمیر نے کبھی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اعتماد کی بنیاد پر چلانا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر سمیر نے محسوس کیا کہ جیسے ہی وہ کام پر جاتا، ثنا اپنے موبائل پر کسی بلا نامی شخص سے لمبی باتیں کرنے لگتی۔ ایک دن سمیر ضروری فائل بھول جانے کی وجہ سے اچانک گھر واپس آیا تو اس نے دروازے کے باہر کھڑے ثنا کو بلال سے ہنستے ہوئے فون پر باتیں کرتے سنا۔ سمیر کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے غصے میں آ کر کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ اگلے چند دن اس نے صرف حالات کا مشاہدہ کیا۔ پھر ایک شام اس نے محبت سے ثنا سے پوچھا کہ بلال کون ہے۔ پہلے تو ثنا گھبرا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن جب سمیر نے سکون سے کہا کہ وہ صرف سچ جاننا چاہتا ہے تو ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اعتراف کیا کہ بلال اس کا پرانا کلاس فیلو تھا، جس سے کچھ عرصہ پہلے دوبارہ رابطہ ہوا تھا۔ ابتدا میں صرف حال چال پوچھا جاتا تھا، مگر پھر روزانہ باتیں ہونے لگی۔ ثنا نے یہ بھی مانا کہ اس سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپائی۔ اس نے بتایا کہ اس کی والدہ کو بھی اس بات کا علم تھا اور وہ اسی شرمندگی کی وجہ سے 1 سال سے ان کے گھر نہیں آئی۔ یہ سب سن کر سمیر کو بہت دکھ ہوا، مگر اس نے غصے کے بجائے سمجھداری کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے ثنا سے کہا کہ شادی صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد، سچائی اور احترام سے قائم رہتی ہے۔ ثنا نے فوراً بلال سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا اور اپنے شوہر سے دل سے معافی مانگی۔ کچھ دن دونوں کے لیے بہت مشکل گزرے، لیکن پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کھل کر باتیں کرنا شروع کی۔ سمیر نے اپنے دل کا درد بیان کیا اور ثنا نے وعدہ کیا کہ آئندہ ان کے درمیان کوئی راز نہیں ہوگا۔ چند ہفتے بعد خالہ بھی شرمندگی کے ساتھ ان کے گھر آئیں، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور سمیر سے معافی مانگی۔ سمیر نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ وقت کے ساتھ ثنا نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ اپنی غلطی پر واقعی شرمندہ ہے اور اب اپنے شوہر کے اعتماد کی حفاظت کرے گی۔ اس واقعے کے بعد دونوں نے اپنی ازدواجی زندگی کا نیا آغاز شروع کر دیا۔ دوستو، جہاں ہر فیصلہ مشورے سے ہوتا تھا، ہر بات سچائی کے ساتھ ایک دوسرے سے شیئر کی جاتی تھی، دونوں نے سبق سیکھ لیا کہ رشتے میں چھوٹا سا جھوٹ بھی بڑے سے بڑے اعتماد کو توڑ سکتا ہے، جبکہ سچائی، معافی اور ایک دوسرے کی عزت ہر ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ مضبوط بنا سکتی ہے۔ شادی کو چند مہینے گزر چکے تھے اور سمیر کو لگتا تھا کہ اس نے زندگی کی سب سے خوبصورت نعمت حاصل کر لی ہے۔ ہر صبح وہ ثنا کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دے کر کام پر چلا جاتا اور جاتے ہوئے یہی کہتا، اپنا خیال رکھنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ثنا مسکرا کر اسے رخصت کرتی، دروازے تک آتی اور اس وقت تک دیکھتی رہتی جب تک سمیر نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتا۔ سمیر پورا دن سخت محنت کرتا، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شام کو گھر پہنچ کر اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ روز سوچتا کہ آج ثنا کے لیے کیا لے کر جاؤں گا، کبھی اس کی پسند کی مٹھائی، کبھی پھولوں کا گلدستہ اور کبھی کوئی چھوٹا سا تحفہ، تاکہ اس کی مسکراہٹ ہمیشہ قائم دائم رہے۔ دوستو، دوسری طرف ثنا بظاہر ایک اچھی بیوی کی طرح گھر کے کام سنبھالتی، لیکن جیسے ہی سمیر گھر سے نکلتا، وہ اپنا موبائل اٹھاتی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کے فون کی اسکرین پر بلال کا نام نمودار ہوتا اور دونوں کے درمیان لمبی گفتگو دوبارہ شروع ہو جاتی۔ ابتدا میں یہ صرف عام حال چال تک محدود تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ گفتگو روز کا معمول بن گئی۔ وہ پرانی یادوں کا ذکر کرتے، اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کرتے اور کبھی کبھی صرف خاموش رہ کر ایک دوسرے کی آواز سنتے رہتے۔ دوستو، ثنا کے احساس ہوا کہ اسے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے، مگر ہر بار وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتی کہ یہ صرف ایک پرانا جاننے والا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے سمیر کو پریشان کیا جائے۔ ادھر سمیر اپنی محبت میں اس قدر مخلص تھا کہ اسے کبھی خیال بھی نہ آیا کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک شام جب وہ کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ثنا غیر معمولی طور پر خاموش ہے۔ اس نے محبت سے پوچھا، سب خیریت ہے؟ ثنا نے مسکرا کر کہا،
ہاں بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ سمیر نے فوراً اس کے لیے چائے بنائی، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی اور اسے ہنسانے کی کوشش کی، لیکن ثنا اس کے خلوص کو دیکھ کر اندر ہی اندر شرمندہ ہونے لگی، کیونکہ وہ یہ سب جانتے تھے کہ سمیر اس پر بے حد اعتماد کرتا ہے۔ اگلے دن بھی یہی سلسلہ دہرایا گیا۔ سمیر صبح کام پر چلا گیا اور ثنا نے کچھ دیر بعد بلال کی کال اٹھا لی۔ بلال نے معمول کے مطابق حال چال پوچھا اور مختلف موضوعات پر بات کرتا رہا، جبکہ ثنا کبھی ہنستی تھی اور کبھی خاموش ہو جاتی۔ اس دوران اسے بار بار سمیر کی باتیں یاد آتی رہی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی صرف اور صرف تم ہو۔ یہ الفاظ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش پیدا کر رہے تھے۔ شام کو جب سمیر گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ ثنا اس کے پسندیدہ کھانے بنا چکی ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، پرانی یادیں پر ہنسے اور مستقبل کے خواب دیکھتے رہے۔ سمیر نے خوشی سے کہا کہ اگلے مہینے وہ دونوں کہیں گھومنے جائیں گے تاکہ ایک ساتھ وقت گزار سکیں۔ ثنا نے مسکرا کر کہا ہاں تو کہہ دی، مگر اس کے دل پر ایک انجانہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اگر اس نے سچ نہ بتایا تو ایک دن یہ خاموشی خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گی، مگر وہ ہر بات ہمت ہار جاتی۔ اس دوران بلال کی کالیں بھی جاری رہیں اور وہ روز کسی نہ کسی بہانے بات کرنا چاہتا تھا۔ ثنا کبھی بات مختصر کرنے کی کوشش کرتی تو کبھی صرف رسمی گفتگو کے بعد فون بند کر دیتی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہتے۔ ایک دن سمیر دفتر میں بیٹھا تھا کہ اسے یاد آیا کہ وہ ایک اہم فائل گھر پر ہی بھول گیا ہے۔ اس نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ فائل اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کی یہ اچانک واپسی اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے، اور آنے والے لمحے اس کے اعتماد، محبت اور ازدواجی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہونے والے تھے۔ سمیر اس دن معمول سے کچھ پہلے گھر واپس آیا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اچانک اسے ثنا کی آواز سنائی دی۔ وہ موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ سمیر نے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے چند لمحے خاموشی سے انتظار کیا۔ اس نے صرف اتنا سنا کہ دوسری طرف بلال تھا۔ دونوں کی گفتگو کافی دیر سے جاری تھی۔ سمیر کے دل میں بے شمار سوال پیدا ہوئے، مگر اس نے غصے میں آ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تو ثنا گھبرا گئی اور فوراً فون بند کر کے چھپا لیا۔ دوستو، سمیر نے نہ چیخا نہ آواز بلند کی، بلکہ سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے تک دونوں خاموش رہے۔ پھر سمیر نے نرم لہجے میں کہا، ثنا، میں تم سے لڑنے نہیں آیا، صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے تو ہمیشہ تم پر اعتماد کیا ہے، کبھی تمہارا فون نہیں دیکھا، کبھی تم سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن آج اتفاق سے میں نے تمہیں بلال سے بات کرتے سنا۔ اگر وہ صرف ایک جاننے والا ہے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ثنا نے فوراً جواب دیا، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ سمیر نے احساس سے سر ہلایا اور کہا، نہیں، میں شک نہیں کر رہا، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ لیکن ثنا نے سمیر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے میرے کردار پر سوال اٹھایا ہے، آپ کو مجھ پر اعتماد ہی نہیں رہا۔ سمیر نے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اگر مجھے اعتماد نہ، میں تم سے سکون سے بات نہ کرتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی راز نہ رہے۔ مگر ثنا اس وقت جذبات میں تھی۔ اسے لگا جیسے سمیر نے اس کی عزت پر الزام لگا دیا ہو۔ وہ مسلسل یہی کہتی رہی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، صرف فون پر بات ہی تو کی تھی، لیکن آپ نے اسے بہت بڑا مسئلہ بنا دیا۔ سمیر نے گہرا سانس لیا اور کہا، بات صرف فون کی نہیں، بات اس میں اعتماد کی ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی تو شاید آج یہ گفتگو اسے انداز میں نہ ہوتی۔ ثنا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور خاموش ہو گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ چند لمحے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ اپنی ضد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سمیر نے اس کی نیت پر شک کیا ہے، جبکہ سمیر صرف سچ جاننا چاہتا تھا۔ دونوں ایک ہی کمرے میں موجود تھے، مگر دونوں کے درمیان کچھ پہلے جیسی قربت باقی نہیں رہی تھی۔ سمیر نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، مگر ثنا نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ ٹھیک کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ سمیر نے ایک بار پھر نرمی سے کہا، میں آج بھی تم سے پہلے جیسی محبت کرتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ لیکن ثنا نے کوئی جواب نہ دیا۔ شام رات میں بدل گئی، مگر دونوں کے درمیان خاموشی قائم رہی۔ کھانے کی میز پر بھی کسی نے زیادہ بات نہ کی۔ خیر، سمیر کئی بار گفتگو شروع کرنا چاہتا تھا، مگر ہر بار ثنا مختصر جواب دے کر بات ختم کر دیتی تھی۔ رات کو جب دونوں اپنے کمرے میں گئے تو ماحول پہلے سے زیادہ بوجھل تھا۔ سمیر نے سوچا کہ شاید
صبح تک حالات بہتر ہو جائیں گے، اس لیے اس نے مزید بحث نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف ثنا اپنے دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ سمیر نے اس پر اعتماد نہیں کیا، جبکہ سمیر یہ سوچ رہا کہ اگر اعتماد تھا تو بات چھپائی کیوں گئی۔ دونوں کے دلوں میں محبت موجود تھی، مگر ایک غلط فہمی نے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اگر یہ دیوار وقت پر نہ گرائی گئی تو ان کے رشتے کو مزید آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہی سوچ آنے والے دنوں کو ان دونوں کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ مشکل بنانے والی تھی۔ سمیر نے کئی دن تک خاموشی سے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں اعتماد کی جو درار پڑ چکی تھی وہ وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ اس نے ثنا کو بار بار موقع دیا کہ وہ کھل کر ہر بات سچائی سے بتائے، وہ دونوں مل کر اپنی ازدواجی زندگی کو دوبارہ مضبوط بنائیں، مگر گفتگو کسی نہ کسی غلط فہمی یا تلخ بحث پر ختم ہو جاتی۔ آخرکار ایک دن دونوں خاندانوں کے چند بزرگ بھی بیٹھے تاکہ مسئلہ حل ہو سکے، مگر کوئی ایسا راستہ نہ نکل سکا جس سے دونوں دوبارہ ایک دوسرے پر پہلے جیسا اعتماد کر پائیں۔ بہت سوچنے سمجھنے اور ہر ممکن کوشش کے بعد سمیر نے انتہائی بھاری دل کے ساتھ علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ثنا سے سچی محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کے خواب دیکھتے تھے، لیکن اسے محسوس ہوا کہ جس رشتے میں اعتماد ختم ہو جائے وہاں ہر دن ایک نئی آزمائش بن جاتی ہے۔ علیحدگی کے بعد ثنا کے دل میں یہ امید تھی کہ بلال اس کا ساتھ دے گا اور اس سے شادی کر لے گا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ مگر جب ثنا نے بلال سے رابطہ کیا تو اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ شادی کے لیے تیار نہیں اور اس کی اپنی زندگی کے الگ منصوبے ہیں۔ یہ سن کر ثنا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جس شخص پر اس نے امید باندھی تھی وہی اس سے دور ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، رشتے دار بھی آہستہ آہستہ فاصلے بنانے لگے اور ثنا کو اپنی کئی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آنے لگا جب سمیر نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے غصے میں اس کی بات سننے کے بجائے بحث کو بڑھا دیا تھا۔ اب نہ وہ پہلے والا گھر رہا، نہ پہلے جیسی زندگی، اور نہ ہی وہ سکون جو ایک مضبوط رشتے میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف سمیر نے بھی اپنی زندگی نئے سرے سے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے نفرت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے اپنی توجہ کام، اپنے خاندان اور اپنی ذمہ داریوں پر مرکوز کر دی اور آہستہ آہستہ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ ثنا جب کبھی ماضی کو یاد کرتی تو اسے احساس ہوتا کہ اگر اس نے وقت پر سچائی، اعتماد اور کھلی گفتگو کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو شاید اس کی زندگی کا انجام مختلف ہوتا۔ وہ اپنی غلطی سے سبق سیکھ چکی تھی، مگر بعض فیصلوں کے نتائج واپس نہیں پلٹے جا سکتے۔ اخلاقی سبق: ہر مضبوط رشتے کی بنیاد محبت کے ساتھ ساتھ اعتماد، سچائی اور باہمی احترام ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں چھپانا، غلط فہمیاں بڑھانا اور ایک دوسرے کی بات سننے کے بجائے ضد اختیار کرنا ایسے فیصلوں تک لے جا سکتا ہے جن کا افسوس زندگی بھر رہتا ہے۔ اس لیے ہر مشکل وقت میں تحمل، سچائی اور کھل کر بات کرنا ہی رشتوں کو محفوظ رکھنے کا بہترین راستہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔